جس زمانے میں کا واقعہ ہے یہ، اس وقت وہ دو چھوٹا ٹیلا تھا ریگستان میں، کہاں پہ؟ جہاں آج کے دن میں کعبۃ اللہ ہے، اسی کے قریب یہ دو چوٹیاں۔ واقعہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، اسماعیل والدہ حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑو۔ کہاں چھوڑ دو؟ جہاں آج کے دن میں کعبہ ہے۔ اس وقت بیابان کچھ بھی نہیں، کنکریلی، بنجریلی، پتھریلی زمین، گھاس بھی نہیں اگتی تھی، پیڑ پاڑ کہاں سے ہے نا کہ سایہ۔ اب وہاں عرب ہے تو گرمی بھی وہاں بہت بے پڑتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت حاجرہ کو لے کر حضرت اسماعیل اپنے بچے جو گود میں ہیں، کوئی بڑے نہیں ہیں، گود میں، ان کو وہاں پر گئے اور چھوڑ دو۔ تو جب واپس ہونے لگے تو آپ کی اہلیہ نے کہا اے ابراہیم، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا؟ کیونکہ بظاہر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ کے حوالے کر کے میں اس کے سہارے تمہیں چھوڑتا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ مطمئن ہو گئی، کیونکہ اللہ ہی کا تو سہارا ہے، وہ ہر جگہ ہے، ہمیں سہارا دینے والا، ہماری مدد کرنے والا۔ یہ ان کا پختہ یقین دیکھو اپنے رب کی ذات کا۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، ہم گھبرا جائیں گے تو جب ہمارے سامنے ایسی گھبراہٹ آئے کہ ہم اکیلے ہوں، تو اگر ہم حضرت حاجرہ کو یاد کر لیں تو سکون مل جائے گا کہ وہ تو بیابان میں اپنے بچے کے ساتھ اور مطمئن ہو گئی جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں اللہ کے سہارے چھوڑ کے جاؤں، تو مطمئن ہو گئی، کیونکہ اللہ ہی مددگار ہے، چاہے ہم اپنے گھر میں ہوں، چاہے ہم جنگل میں ہوں، چاہے ہم سمندر کی سطح پر ہو، ہر جگہ مدد کرنے والا کوئی اور نہیں، ہمارا رب۔ لیکن موسم گرم ہے، کھلے میں ہے، تو یہ انسانی ضرورت بھی ہے، چونکہ حضرت حاجرہ بھی بشر ہیں، حضرت اسماعیل بھی بشر ہیں، تو بشری تقاضا ہے بھوک لگنا، بشری تقاضا ہے پیاس کا لگنا، تو پیاس لگی۔ اب وہ بچے ہیں تو بچے کو اور زیادہ پیاس لگے، اس کے اثرات پیاس کے جلدی ظاہر ہو جائیں گے بڑوں کے مطابق۔ بڑا تو پھر بھی بہت دیر تک برداشت کر لے گا، لیکن وہ چھوٹے بچے ہیں، کتنی دیر برداشت کرتے تو چہرہ مرجھانے لگا، ماں ہے پریشان ہو گئی۔ ایک عام ماں اپنے بچے کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی، وہ تو ایک نبی کی بھی، نبی کی صحبت یافتہ ہے، نبی سے نسبت رکھنے والی ہے، تبھی تو اسی نسبت کی بنیاد پر ہم اور آپ ان کو جان رہے ہیں۔ بات تو ہزاروں سال پہلے کی ہے، کون جانتا؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن آج حضرت حاجرہ کا نام جان رہے ہیں، تو کیوں جان رہے؟ کیونکہ انہیں ایک نبی سے نسبت حاصل ہے، ان کو زوجہ ہے، اور ایک نبی کی ماں ہے، تو نسبتیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ ورنہ وہی حضرت حاجرہ، اب اگر اور جاؤں گا تو بالکل الگ ماحول بن جائے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہنٹ دے دوں، یہ خادمہ تھی، حضرت سائرہ تھی، ان کی خادمہ تھی۔ ایک خادمہ جب نسبت پا گئی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے سر کا تاج۔ جب حضرت ابراہیم سے انہیں نسبت ہو گئی، ان کی زوجہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ماں کی حیثیت سے ان کی عصمت بڑھ گئی۔ بہرحال تو پانی کی تلاش ہے، بیابان ہے، دور تک دیکھ رہی، کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا،
تو وہ چوٹیاں جو چھوٹی چھوٹی تھی وہی غنیمت لگی کہ اس کے اوپر چڑھ کے اور دور تک مجھے نظر آئے گا. تو صفا پہ چڑھ گئی, دور تک وہاں دیکھتی کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو, نظر آ جائے تو پانی مل جائے گا, مدد مل جائے گی, لیکن کچھ نہیں. تو وہاں سے صفا سے چلتی مروہ کی طرف, دوسری چوٹی کی طرف جس کا نام مروہ, وہ بھی چھوٹی تھی, وہاں پہ بھی جاتی اور کھڑے ہو کے دور تک دیکھتی. جب وہاں کچھ نظر نہیں آتا تو پھر واپس آتی. اس طرح سے آپ نے 7 چکر لگائے. کتنے؟ 7 چکر. اور ان 7 چکر لگانے میں ایک مقام ایسا آتا تھا جو تھوڑا سا گہرا تھا اس وقت. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں آپ نکال کے گئی تھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام دکھتے نہیں, چونکہ اپنے بچے کو دیکھتی رہتی اور چلتی رہتی, دیکھتی رہتی چلتی رہتی. تو اس مقام پر جب پہنچتی جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تو کیا کرتی, دوڑ کر چلتی, جلدی سے وہ دوری طے کر لیتی تاکہ میں اپنے بچے کو اپنی نگاہ میں رکھوں. دیکھتی ہوئی چلی جاتی. یہ واقعہ ہوا. واقعہ کیا ہوا؟ ٹھیک. تو جب 7واں چکر آپ کا پورا ہوا تو آپ نے جب اپنے بچے کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے پیروں کے پاس, ان کے قدموں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے. کیا نکل رہا ہے؟ پانی. تو آپ اس طرف جب گئی تو دیکھا پانی زمین سے نکل رہا ہے اور بہہ رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا, وہاں کی زمین کو گھیرنا شروع کیا, جہاں سے پانی نکل رہا ہے گھیرنا شروع کیا. وہ کہا زم 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 کہہ کے اس کا گھیرا بنایا تاکہ وہ پانی بہے نہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم سب زمزم کے پانی کو جانتے ہیں. تو اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں اگر کوئی یہ کہے کہ زمزم کیا ہے تو آپ کہیں گے پانی ہے. تو پھر یہ پوچھنے والا یہ پوچھ لے کہ پھر اسے زمزم کیوں کہتے ہیں. تو کیا میرے یہاں جو ٹوٹی نکلتا پانی آتا ہے یہ بھی تو پانی ہے. تو کیا اس کو زمزم کہہ سکتے ہیں؟ ہے نا, کیا اسے زمزم کہہ سکتے ہیں؟ پانی تو پانی ہے. جو آپ کی نہر میں بہ رہا ہے وہ بھی پانی ہے. تو کیا اسے زمزم کہہ سکتے ہیں؟ بولے. تو دنیا میں اسی کنویں کا پانی جو آج کنویں کی شکل میں ہے, جسے حضرت ابو طالب, حضرت عبد المطلب نے وہ پٹ گیا, جہاں بند ہو گئی تو حضرت عبد المطلب نے اسے پھر سے کھودا اور وہ کنویں کی شکل میں آ گیا, اور تب سے آج تک موجود ہے. یعنی 1400 سال سے کہیں زیادہ کا وقت آتا ہے, یعنی 1600 سال کے لگ. ٹھیک ہے. اسی پانی کو زمزم ہے. حضرت عبد المطلب نے بھی جب کھودا ہے تو انہوں نے بھی نام نہیں بدلا, زمزم ہی کہا. کیوں؟ کیونکہ ایک ولیہ کی زبان سے نکلا ہے. یہ لفظ کس کی زبان سے نکلا ہے؟ ایک ولیہ کی زبان سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. وہ نبیہ نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی, تو وہ نبیہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ ولیہ ہے. تو ولیہ کی زبان سے کب نکلا؟ ہزاروں سال پہلے. آج بھی لوگ جو زبان سے نکلا وہی دوہرا گیا, زمزم. تو دوستو اس لیے ہم بابا حاجی رتن کی صحابیت میں کوئی شک نہیں کرتے. اس لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. اپنے وقت کا غوث جو اپنے رب کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ رکھتا ہے, جب اس نے انہیں صحابی تسلیم کر لیا, اس کی زبان سے نکل گیا, تو اب ہم اسے کسی بھی حالت میں بدل نہیں سکتے. کیونکہ ولی کی زبان سے جب نکل جائے تو اسے بدلا نہیں جا سکتا.
کہ ہم اعتماد ولی کی زبان پر کریں اور یہ اعتماد کرتے چلے آئے. تاریخ ہے، زمزم کی تاریخ بتا رہا ہے کہ ایک ولیہ کی زبان سے نکلا تو کسی نے نہیں بدلا، کسی نے نہیں بدلا. آج بھی وہ پانی ہی ہے بھائی، کچھ اور نہیں ہے. کوالٹی کا فرق ہو سکتا ہے، اس کی اچھائیوں کا فرق ہو سکتا ہے، پر ہے تو پانی. کوئی نہیں کہتا کہ مکہ سے پانی لائیں، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھیا یہ پانی ہم مکہ سے لائے ہیں، اور دوسرا بوتل جو رکھی ہو کہ یہ زمزم ہے، تو اہل علم کیا کریں گے کہ یہ مکہ سے لائے ہیں، تو اب یہ پیاس لگی دے دو، بیٹھے بیٹھے گٹک گیا. اور اگر دوسری بوتل سے زمزم والی تو پہلے پوچھے گا قبلہ کدھر ہے، کھڑا ہو جائے گا قبلہ کدھر ہے، قبلہ کدھر ہے. تو دام کا معاملہ آ گیا. زمزم کو نسبت حاصل ہے ایک ولیہ کی زبان سے، ٹھیک ہے نا. اور زمزم پانی جو ہے، اس پانی کو جو اتنا عظمت والا ہو گیا کہ کھڑے ہو کے قبلہ کی طرف منہ کر کے، اور حکم ہے کہ دعا کر کے، روایت میں یہ بھی دعا کرو، اور دعا کر کے 3 گھونٹ میں پیو بسم اللہ کر کے اور کھڑے ہو کے. کیوں؟ کیونکہ اس پانی کو نسبت حاصل ہے ایک نبی کے قدموں سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھی، تو ان کے قدموں انہوں نے ایڑیاں رگڑ دی تو پانی جاری آ گیا. تو کیا سمجھنا ہے؟ نسبت تقدیر بدل گئی. نسبت چاہے کسی شے کو حاصل ہو یا کسی ذات کو، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نسبت کا احترام کرو نہیں تو پھنس جاؤ، ہے نا. تو برادران ملت اسلامیہ، اب آئیے عمرہ کرنے جاتے ہیں نیت کرتے ہیں. ابھی اور سنیے کہ ہمارے رب کی بارگاہ میں اس نسبت کا احترام کرنے والوں اور نسبت کا کیا مقام ہے. واقعہ تو سن لیا کہ حضرت حاجرہ جو ہے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا چلی، اور کہیں پر وہ دوڑی وہ جگہ جہاں حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے. یہ تو یاد ہے، اسے سعی کہا جاتا ہے. آج کے دن اس کو نام دیا گیا، کیا؟ سعی. اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ عمرہ کرنے جائیں گے، احرام باندھ کے گئے، اتنا اہتمام کیا، لبیک پڑھتے ہوئے گئے، مکہ پہنچے، کوئی کام نہیں کیا، نہیں پڑھے تو ہمیں عمرہ کر لینا ہے نا. تو کہاں پہنچے؟ کعبۃ اللہ، کعبہ کا دیدار کیا کھلی آنکھوں سے. اس کے بعد طواف کیا. طواف کیا تو ہر طواف شروع کیسے کیا؟ چومنے سے. کس چیز کو چوم کر؟ حجر اسود. کعبے میں ایک پتھر لگا ہوا ہے، جگہ بنی ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شروعات کیسے کرنی؟ طواف کی، اس کو چومنا ہے، تو پھر طواف کیا، 1 پھر چومو، 2 پھر چومو، 3 پھر چومو، 4 ایسے کر کے 7 لب سے چومو. اب بھیڑ ہے نہیں پہنچ پائے وہاں، ہمارے جہاں چومنے میں 5 گھنٹہ لگ گیا، لائن لگائے. تو اگر نہیں پہنچ سکتے تو ہاتھ بڑھا کے چوم دو. اگر ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا تو کیا کرنا ہے؟ ڈنڈا لگا کے چوم دو. اب اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اشارے سے چوم لو. ادھر ہاتھ ایسے کرو، چومنا ہی ہے. لب مل جائے تو چوما بھی مارا جائے گا کہ چوم لیا آپ نے. ہاتھ پہنچ جائے تو لگا کے ہاتھ کو چوما تو وہ بھی مانا جائے گا کہ آپ نے چوم لیا.
اور اگر ڈنڈا لگا دیا اور اسے چوم لیا تو بھی چومنا مانا جائے گا، اور یوں اشارہ کر دیا اس میں تو کہیں سے کوئی کنیکشن ہے نہیں، لب ٹچ کیا، ہاتھ ٹچ کیا، ٹھیک ہے، ڈنڈا بھی ٹچ کیا۔ ہمیں بتاؤ کل تک تو وہ ڈنڈا تھا، اپنے ڈنڈے کو کوئی چومتا ہے؟ بولو، تو ڈنڈے کو چومتا ہے، لیکن جیسے ہی حجر اسود سے اس کو نسبت حاصل ہوئی تو کتنا بڑا ہو گیا اس کا مقام کہ ہم سے چوم کر طواف جیسی عبادت شروع کر رہا ہے۔ طواف عبادت ہی تو ہے نا، اس عبادت کی شروعات کر رہے ڈنڈا چوم کے۔ یہ کہے تو مذاق کر رہے ہیں ڈنڈا چوم کے، لیکن دوستوں وہ ڈنڈا نہیں رہ گیا، اب اسے حجر اسود سے نسبت حاصل ہو گئی تو اس کی حیت بدل گئی، وہ ڈنڈا نہیں رہا، ٹھیک ہے، ایک عبادت کو شروع کرنے کی وجہ بن گیا۔ اور جب ہم نے نیت کر لی کہ ہم چوم رہے تو میری نیت کو نسبت حاصل ہو گئی، تو ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اور پھر یہ ہاتھ کا میں نے چوما تو نسبت جب حاصل ہو گئی تو یہ بھی متبرک ہو گیا، ایک عبادت کی شروعات کی وجہ بن گیا۔ آپ نے 7 چکر لگا لیے، پھر کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے، پھر آ کر 2 رکعت نماز پڑھ دی ہے، ٹھیک ہے، پھر جا کے زمزم پینا ہے، جو طریقہ ہی بتاتا رہا ہوں، اگر آپ کبھی جائیں تو یاد آ جائے۔ وہ تقریر تو ہو چکی ہے، اس لیے میں پہلے کہا اپنی نسبت پر کچھ دیر بول ہے نا، ختم، عمرہ ہو گیا نہیں، ابھی اب کیا کرنا ہے؟ صحیح کرو تب جا کے عمرہ مکمل ہوگا۔ تو صحیح کیا ہے؟ صفا اور مروہ، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جانا، 7 بار چکر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو کر لیتے۔ گئے صفا پہ، تھوڑی دور جب چلیں گے وہاں ہرے رنگ کی لائٹ لگی ہے، وہ ایک اشارہ ہے، جہاں سے جہاں تک ہرے رنگ کی لائٹ لگی ہے دوڑو، اتنی دور دوڑنا ہے، جب لائٹ ختم ہو جائے اپنی رفتار سے چلو۔ ایسے ہی جب مروہ سے لوٹ کے آئے تو پھر ہری لائٹ دکھائی دے، جہاں دکھائی دے وہاں سے دوڑو، جب ختم ہو جائے تو رک جاؤ اور پھر اپنی رفتار سے چلو۔ اے اللہ، صفا مروہ چل لیے، دوڑے، سوال ہوگا نا ذہن میں آئے، یہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ کیوں؟ سوال آئے گا نا ذہن میں اگر تو دوستو اب عمرہ نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ نے یہ نہیں کیا عمرہ نہیں ہوا، ایک عبادت مکمل نہیں کی۔ اب آپ سمجھ، اتنا پیسہ ایسا خرچہ کر کے گئے، احرام پہن کے، نہیں، ابھی نہیں پورا ہوا۔ کب پورا ہوگا؟ جب صفا سے مروہ، مروہ سے صفا اور اس گرین لائٹ پر دوڑو گے تب مکمل ہوگا۔ تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، کون چلا؟ چلا کون؟ چلی ہے حضرت ہاجرہ، دوڑی ہے حضرت ہاجرہ، اور دوڑی کیوں؟ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے۔ تو اب ہمارے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو کسی کو نہیں دیکھنا، ان کی تو ضرورت تھی، ان کی تو ممتا تھی، ان کی تو محبت تھی کہ اسماعیل نظر نہیں آ رہے ہیں اس لیے دوڑ رہی۔ پر رب کو ان کا یہ انداز، ان کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کو اپنے دین کی نشانی قرار دے دیا، اور ان کے اس عمل کو دین کی نشانی قرار دیا۔ کس کا عمل ہے؟ نبی کا نہیں، عمل ہے ولیہ کا، بے شک عمل ہے ولیہ کا، اور اس عمل کو عبادت کا حصہ بنا دیا۔ یہ کہتے ہوئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
تو ان ولیوں کی اہمیت کا احساس کرو، ان کا مرتبہ، ان کا مقام ہمارے رب کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اور جب ولی کا اتنا مقام ہے تو اہل تصوف فرماتے ہیں، جب صحابیت کے مقام کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ صحابی کے قدم پر غوثیت کا تاج رکھ دیا۔ اب آپ اندازے تو اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ ہنسی مذاق نہیں، آپ کے لیے، پورے پنجاب کے لیے اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی کی بات ہو سکتی ہے کہ ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہاں موجود ہیں، پہلے صحابی، ہند کے پہلے صحابی، سبحان اللہ، بے شک۔ اور دوستو آپ سے ملاقات، جیسا کہ مفتی شفیق صاحب نے کہا، بڑے بڑے اپنے وقت کے اولیاء کرام یہاں تشریف لائے، آپ سے ملاقات کریں۔ آپ کی عمر بڑی طویل ہے، میرے مخدوم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے درمیان 700 سال کا 7 صدیاں آپ سمجھ لیجیے کتنی ہوئی، 700 سال۔ تو چونکہ بابا حاجی رتن سے آپ کی ملاقات ہے تو آپ کی عمر 700 سال کے لگے۔ اب آپ اندازہ لگا، تو بعض لوگوں نے جو انکار کرتے ہیں انہوں نے ایک فارمولا بنایا، وہ فارمولا کے بنائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 100 سال کے بعد حجاز میں کوئی صحابی نہیں، یہ نہیں کہا نبی نے کہ دنیا میں کوئی صحابی نہیں ہوگا، ذرا سا غور نہیں کیا۔ جو بات نبی نے 100 سال کی کنڈیشن لگائی صحابیت کی، عمر کی، وہ حجاز کے لیے ہے، حجاز سے باہر نہیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے جب آپ کی صحابیت کی دلیل دیا تو اس دلیل میں یہ فرمایا کہ حجاز کے لیے نبی نے کنڈیشن لگائی تھی، حجاز کے باہر نہیں۔ اور حضرت بابا حاجی رتن حجاز میں نہیں، حجاز سے باہر آ گئے ہیں، اس لیے ان کی اتنی عمر ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف بابا حاجی رتن ہی نہیں، بہت سے ایسے صحابی ہیں جو حجاز کی باؤنڈری سے باہر نکل گئے تو کسی نے 150 سال کی عمر پائی، کسی نے 200 سال کی۔ تو جب 150 اور 200 ہو سکتے ہیں تو پھر 700 نہیں، اب ان کی 700 سال کی۔ ایک روایت جو ہمارے یہاں خاندان میں ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے رخصت ہوئے بابا حاجی رتن، تو آپ کو ہمارے آقا نے امانتیں عطا کی اور فرمایا میرا فرزند آئے گا، اس فرزند کو یہ دینا ہے۔ 700 سال کے بعد مخدوم پاک پہنچے، ملاقات ہوئی، اور وہ تبرکات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو موصول ہوئے تھے وہ آپ کو بابا حاجی رتن نے دیا۔ اس وقت بہت ضعیف ہو چکے تھے، ایک دم باڈی سکڑ گئی تھی، لیکن آپ نے ان کو دیا۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، ٹھیک ہے۔ نبی نے کہا ہے تو نے اپنی عمر کی فکر دے، ایسے ہی جیسے علی کو کہا نبی نے، کبھی آپ نے سنا کہ علی یہ امانتیں لے لو اور ساری امانتوں کو پہنچا دینا، جن کی امانتیں ہیں، پھر تم آنا میرے بستر پر لیٹ جاؤ، یہ امانتیں سب دے دینا تو پھر تم مدینہ آ جانا۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی بھی بے خوف ہو کے نہیں سویا تھا، وہ پہلی میری زندگی کی رات ہے جس میں میں سب سے زیادہ بے خوف ہو کے سویا۔
کیوں؟ کیونکہ علی کو یقین تھا کہ میرے آقا نے یہ کر دیا ہے کہ علی صبح اٹھنا، امانتیں دینا، پھر آنا، تو اب مجھے صبح دیکھنے کو ملے گا، یہ یقینی ہے۔ مجھے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک میں اپنے آقا کی دی ہوئی امانتوں کو امانت دار تک پہنچا نہ دوں، تب تک مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ نبی نے کہا ہے دے دینا تب آنا، جب تک دے نہیں دوں گا تب تک موت نہیں آئے گی۔ اور میں یہاں تک کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ علی نہ دیتے تو جب تک نہ دیتے تب تک دنیا میں رہتے، کیونکہ پرواہ نہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ بھی تو اسی نبی کے صحبت یافتہ ہے۔ سوال نہیں کیا کہ کب آئے گا، جب بھی آئے گا۔ روایت میں یہ بھی ہمارے یہاں ہے کہ آپ کی نماز جنازہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنان، یہ بھی روایت اور بھی لوگوں کی ہے، مخدوم پاک نے پڑھا۔ ہمارے بزرگ تھے اشرف الاولیاء سید مصطفیٰ اشرف، میں نے ان سے ان کی زبان میں سنا کہ آپ کی نماز جنازہ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی نے پڑھا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، صحابی کا دیدار کرے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تابعی۔ تو آپ کا مرشد، آپ کا پیر صرف ولی نہیں، صرف غوث نہیں، تابعی بھی ہیں، یعنی ایک صحابی رسول کا دیدار کرنے والے بھی ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنے والے ہیں، اور رب کا فضل دیکھو کہ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ برادران ملت اسلامیہ، نسبتوں کا احترام کیا گیا، کیونکہ نسبت تقدیر بدل دیتی ہے، حیثیت بدل دیتی ہے۔ دیکھو ہم اپنی مسجد میں یا کسی ولی کی چوکھٹ پر ماربل کی چوکھٹ لگا دیا ہے تو پتھر ہی نا، ماربل کیا ہے؟ پتھر۔ اگر وہ پتھر کسی ولی کی چوکھٹ پہ لگ جائے، وہی پتھر کسی مسجد میں لگ جائے، اور وہی پتھر گھر کے آنگن میں لگ جائے، دونوں کی حیثیت میں فرق آ گیا نا۔ اگر کسی ولی کی چوکھٹ پہ لگ گیا پتھر تو ہم اسے جا کے چوم رہے، پتھر ہے، اس میں کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے۔ وہی پتھر مسجد میں لگا ہوا ہے، ہم چپل پہن کے نہیں جا رہے ہیں، اور وہی پتھر آنگن میں لگا ہوا بے فکر ہو کے جا رہے ہیں، کیچڑ لگ جائے، کچھ بھی لگ جائے، گندے ہو سندے ہو، پاک ہو ناپاک ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو چیز ایک ہے، نسبت بدلی ہے نا۔ وہی پتھر میرے گھر میں لگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہی پتھر کسی ولی کی چوکھٹ پہ لگ گیا تو قابل تعظیم ہو گیا۔ وہ پتھر نہیں ہے، تعظیم کس کی ہے؟ نسبت کی ہو رہی ہے۔ اصل میں کیا تعظیم آپ نے اس پتھر کی ہے؟ نہیں، تعظیم اس ولی کی چوکھٹ، اس کے در کی نسبت کا، اس کی تقدیر بدل گئی۔ اب کیا ہے؟ بندے چن رہے، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، نسبت بارگاہ رب العزت میں، خاص طور پر ولیوں کی، نبیوں سے، صحابہ سے جس شے کو بھی نسبت حاصل ہو جائے، وہ شے ہو یا ذات ہو، وہ قابل احترام ہو جاتی ہے، قابل محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس شے کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھو صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ نبی کا ہم کس طرح سے ان کا احترام کریں۔ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے
کہ نبی کی آل کا احترام کیسے کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اس وقت اسلامی ریاست کے وہ شہنشاہ ہیں، ان کا حکم پتھر کی لکیر جو فرما دے میں وہی کرنا ہے۔ وہ منبر پہ بیٹھے اور حضرت امام حسن پہنچے اور کیا فرما رہے ہیں؟ اتریے میرے بابا کے منبر سے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اتریے میرے بابا کے منبر سے۔ بچے ہیں، ابھی کسی منصب پر نہیں، اور نہ ہی مفتی ہو گئے ہیں، محدث ہو گئے ہیں، مفکر ہو گئے، کوئی لمبے چوڑے القاب و آداب بھی ان کے ساتھ ابھی جڑے نہیں ہیں، بچے ہیں۔ اور آ کے کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس ذات سے جسے دنیا اسلام نبی کے بعد سب سے عظیم ذات تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایسے ہی عظیم نہیں بن گئے، کسی کے فتوے سے نہیں، اپنے کردار سے بنے، وہ کسی کے فتوے سے نہیں، اپنی محبت سے بنے، کسی کے جملوں سے نہیں، نسبت کے احترام سے بنے۔ یہ سکھایا ہے۔ کون سکھا رہا ہے ہمیں؟ وہ جسے ہم سب سے عظیم مانتے ہیں، بادیں ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ امام حسن نے فرمایا اتریے میرے بابا کے منبر سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اکیلے تھوڑے بیٹھے ہوئے مسجد کے منبر پہ، بہت ڈھیر سارے لوگ ہوں گے نا جو منبر پر ہیں، یعنی خطاب کر رہے ہیں، یا نماز پڑھانے کے لیے یا خطبہ دینے کے لیے، ہے نا؟ تو اکیلے نہیں ہیں، بھیڑ ہے، اس بھیڑ میں کہہ رہے ہیں امام حسن۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ تو نہیں کہا کیا بیوقوفی کی بات ہے، اور نہ کسی بھیڑ میں کسی آدمی نے کہا کہ حسن یہ کیا آپ کر رہے ہیں، امیر مومنین سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں، کوئی وہاں سے بھی نہیں بول رہا، نہ حضرت ابوبکر صدیق بول رہے ہیں کہ کیا بیوقوفی والی بات کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ سارے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، اور صدیق اکبر کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں، اور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ منبر نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے، یہ منبر آپ کا ہے اور آپ کے باپ کا ہے۔ تو یہاں صدیق اکبر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، نسبت کی اہمیت کی تعلیم۔ بظاہر امام حسن کے پاس کیا ہے؟ اگر بچے نہیں ہوتے تو شاید کوئی تعبیر کر دیتا کہ بہت بڑے مفتی ہیں، کوئی تعبیر کر کے کہتا کہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، یہ سب بھی کہہ کر تعبیریں کر لی آتی، اس لیے ایسا، وہ تو بچے ہیں۔ تو کیا ہے؟ نبی کی آل ہونے کی نسبت۔ تو پوری امت محمدی کو اپنے کردار سے صدیق اکبر پیغام دے رہے ہیں کہ جب بات اور نبی کی نسبت کیا جائے تو اپنے آپ کو مت دیکھنا، اگر دیکھنا تو اس نسبت کو، اس نسبت کا احترام کرنا مت بھولنا، اس نسبت کی دلجوئی کرنا۔ آپ نے دلجوئی بھی کیا اور امت محمدی کو اس نسبت کا احترام کرنا بھی سکھایا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ جہالت ہے کہ بنا سمجھے بنا جانے زبان کو کھول دینا، اور آج یہ سب جتنے بھی خرافاتیں پیدا ہو رہی ہیں اس میں بہت بڑا ہاتھ عوام کی بھی جہالت ہے۔ جانتے ہیں، یہ تو اب پیمانہ ہے نا، آپ خود جانتے ہیں کہ مجھے یہ چیز پتا ہے یا نہیں پتا ہے، تو جب معلوم نہیں ہے تو پھر کسی کے چبائے ہوئے نوالے کیوں زبان میں رکھنا؟ کوئی افواہ اڑ گئی، چل دیے، کوا کان لے گیا، کان کو اپنا دیکھ لو بھائی وہ ہے یا نہیں ہے۔ کسی نے کہا کوا کان لے گا، دوڑتے چلے جا رہے کوے کے پیچھے،
ایسا نہیں ہوتا. تحقیق کرو، پوچھو. آج تو یہ پریشانی نہیں رہ گئی. علماء یہ مدارس جو قائم کی جا رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. کل تو ڈھونڈنا پڑتا تھا، آج تو آسانی ہو گئی. یہ مدارس کیوں قائم کیے جا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو کسی بھی مسئلے میں تو آپ کو پتا ہے نا فلاں مدرسہ وہاں جائیں گے تو میری پریشانی کا حل. امام صاحب سے پوچھیں گے. آج تو جگہ جگہ مسجدوں میں امام بھی آ گیا. اگر وہ جواب نہیں دے سکیں تو اپنے بڑوں سے پوچھیں گے، کم سے کم صحیح بات تو آپ تک پہنچے گی. تو علم دوست بنو، علم سے دوستی کرو. دوستوں بنا علم کے آپ کے دل میں نہ محبت پیدا ہوگی نہ عظمت پیدا ہوگی. جب آپ جانیں گے ہی نہیں تو وہی بات ہو گئی جیسے ایک شخص، میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے سے ایک آدمی روز گزر رہا ہے، روز گزر رہا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہو، سلام بھی نہیں کرتے. آپ کا دوست ایک دن آپ کے پاس آیا، اس نے کہا یار یہ ابھی جو آدمی ہمارے سامنے سے گزرا ہے تم اس کو جانتے ہو؟ تو ہم جانتے نہیں، تبھی تو ہمیں علم نہیں اس کے بارے میں. تو ہم کہیں گے نہیں. اب دوست نے کہا جانتے ہو یہ پی ایچ ڈی ہے، جانتے ہو انہیں حدیث کا علم ہے ان کے پاس، جانتے ہو یہ قرآن کا علم رکھتے ہیں، جانتے ہو یہ بہت ہی ایماندار آدمی ہے، جانتے ہو یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، یہ کسی سے غصے میں نہیں بات کرتا، بڑی محبت سے بات کرتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، اور جب بھی کسی سے بات کرے گا تو دین کی طرف بلاتا ہے، اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے. اب آپ سنتے جا رہے ہیں اس آدمی کے بارے میں، آپ کو علم ہوتا جا رہا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن آپ سن کر اس ذات کے بارے میں علم آپ کا ہوتا گیا. اب جب وہ آدمی سامنے آپ کے آئے گا ایسے ہی چھوڑ دو، سلام کرو گے نا. اور اس آدمی کے لیے آپ کے دل میں احترام پیدا کرے. اچھا ہمارے محلے میں اتنا پڑھا لکھا آدمی، اتنا قابل آدمی، اتنا نیک آدمی ہمارے محلے میں رہتا ہے، تو عزت دو گے. کیوں دے رہے ہو؟ کیونکہ تمہیں علم ہو گیا. اسی لیے میں نے کہا کہ جب علم ہوگا تو 2 چیزیں آئیں گی، احترام بھی پیدا ہوگا اور محبت بھی پیدا ہوگا. آج اگر ہمارے دلوں میں دین کا احترام اور دین سے محبت نہیں، کیوں؟ ہمیں معلومات ہی نہیں ہے، علم نہیں ہے، ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم صرف کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو لگتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں دکان چلانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، بچہ پیدا کرنے کے لیے، کھیت باڑی کرنے کے لیے. اسی میں لگے ہوئے. اور ایک گمان یہ بھی ہے کہ شاید ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے. تو نہ یہ آپ کا گمان صحیح ہے کہ ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ ہی آپ کا یہ گمان صحیح ہے کہ آپ ہمیشہ رہیں گے. اور یہی ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ یہ دنیا عمل ہے. یہی ہم کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. بہتر کیسے بنائیں گے؟ جب علم حاصل کریں گے، معلومات ہوگی. نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اس کا علم حاصل کرو تبھی تو نماز پڑھ پاؤ. روزہ کیسے رکھنا ہے جب تک علم نہیں حاصل کرو گے تو روزہ رکھو گے کیسے؟ کیا نیکی ہے اور کیا بدی ہے جب تک علم نہیں حاصل کرو گے تو اپنے آپ کو بچاؤ گے کیسے؟ ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جب تک ان کے بارے میں جانو گے نہیں تو محبت اور احترام پیدا کیسے ہوگا؟ اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے؟ ان کی ضرورت ہماری زندگی میں کیا ہے؟ جب تک علم نہیں ہوگا تو پھر تم احترام اور محبت کیسے کرو گے؟ نہ تم عزت دے سکتے ہو نہ محبت کر سکتے ہو. ہوں گے بھائی؟ اگر کوئی کہتے بھائی سید صاحب ہیں، ہوں گے سید صاحب؟ اسے کیا ہوتا ہے تو ہمارے ہی جیسے. تو لا علمی کی بنیاد پر کہاں سے کہاں پہنچے کہ سید صاحب ہیں ہمارے جیسے. تو اپنی لا علمی کی بنیاد پر کہاں تک پہنچے؟ جب گستاخی شروع ہوتی ہے تو پھر گستاخی کہاں لے جاتی ہے؟ نبی تک پہنچا دیا اور کہہ دیا ہمارے جیسے.
شروعات تو کہیں اور سے ہوئی تھی نا. اس پورے معاشرے میں جو آپ سے پہلے تھے اتنا علم رکھتے تھے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے. اسی لیے اگر کسی گاؤں میں انجانے گاؤں میں کی مسجد میں پہنچ جائے آنے والا مسافر کہتے میں سید ہوں, پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا, پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا اور اپنے اپنے گھر لے جاتا اور خدمت کرتا, کیونکہ اسے مقام معلوم تھا, ان کو اتنا علم تھا. اور جب علم تھا ان کو کہ ان کا مقام مرتبہ کیا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا, ہمیں علم تھا تو فوراً کرتے تھے. اب جنہیں نہیں کرنا تھا تب انہیں اس کا الٹا پروپیگنڈا کیا. تو شروعات بھی یہاں سے ہوں گے. کیا ہوا ہے تو ہمارے ہی جیسے, وہی ان کی گستاخی بڑھتے 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 کہاں لے گئی, نبی کو بھی کہہ دیا یہاں تک. اور گمان کا جیسا میں نے کہا نا, کسی جاہل کو یہ گمان ہو جائے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں تو اکیلے جہنم میں نہیں جائے گا, جماعت بنا بنا کے جائے گا, کیونکہ اکیلا نہیں جائے گا, بڑی بڑی جماعت بنائے گا پھر جہنم میں جائے گا. کسی جاہل کو اس بات کا خطرہ ہو جائے گا. یہ عالم کون ہے یار؟ علم انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. علم کا کیا ہے؟ نور ہے, روشنی ہے, یعنی وہ چیز جو ہم سے چھپی ہوئی ہے علم اسے ظاہر کر دیتا ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. اور اگر علم حاصل کرنے کے بعد دیکھنے کے بعد اگر ہم خود ہی فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے. اس لیے میں ہمیشہ عالم اسی کو مانتا ہوں جو اپنے علم سے سب سے پہلے اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے. جب میں اس میں ادب دیکھتا ہوں, احترام دیکھتا ہوں, انکساری دیکھتا ہوں, زبان میں نرمی دیکھتا ہوں, تب میں کہتا ہوں ہاں اس نے اپنے علم سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے, تو اب اس کے علم سے دنیا کو بھی فائدہ ہے. اسی لیے ہم لوگ زمین کے تمام اولیاء کرام کی جب زندگی دیکھتے ہیں تو اس میں یہی چیز نظر آتا ہے. کوئی ولی جاہل نہیں ہے, کیونکہ اللہ جاہلوں کو دوست بناتا ہی نہیں, تو جاہل ہو ہی نہیں سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کی زبان میں نرمی, مجاز میں انکساری, کونت, تمکنات, گھمنڈ, یہ سب ان کے آس پاس نہیں, کیونکہ انہوں نے علم حاصل کر کے سب سے پہلے اپنی ذات کو فائدہ. جب انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے, انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, چاہے سفر میں ہو, گھر میں ہو, کسی بھی کنڈیشن میں انہوں نے نہیں چھوڑی. اوپر سے جب امام حسین کے بارے میں ان کو علم ہوا اور مضبوطی سے کھڑے ہو گئے کہ اب کنڈیشن کی کنڈیشن میں نہیں, انہوں نے تو دیکھ لیا کہ میرا امام اور امام حسین ایسے امام ہیں جو انہیں مانے تب بھی وہ سب کے امام ہیں, جو نہ مانے اس کے بھی وہ امام. جو امام حسین کو نہیں جانتا اس کے بھی امام, جو نہیں مانتا اس کے بھی امام. ان کی امامت پر کوئی فرق نہیں پڑتا, ایسا امام ہے ہمارا امام, امام کربلا میں سجدہ کر کے بتا دیا کہ سجدے کی اہمیت کیا ہے. کنڈیشن چاہے جیسی ہو, اپنے رب کا شکر ادا کرنا مت بھولو. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے پر ہم سجدہ نہیں کرتے. سب کچھ ہے, کھانا پینا, مکان, کھیت باڑی, سب کچھ ہے نا, لیکن ہم کیا کہتے ہیں, فرصت نہیں ملتی. واہ کیا بات ہے, اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا تمہارے پاس وقت نہیں. کتنی بڑی مہربانی, جبکہ آپ نے ایک نہیں ہزار بار, یہ آپ کا بھی طریقہ ہو گیا ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیا. مسجدوں میں جمعے کے خطاب میں اس طرح کے جلسوں میں جو بھی علماء مشائخ آتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں نا, تاکید کرتے ہیں نماز کو, آپ سنے اور نکال دیا. علم تو ہو گیا
کہ نماز عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. اب جان گیا پر کیا ہوا؟ عمل نہیں کیا تو وہیں کے وہیں رہ گیا. تو برادران ملت اسلامیہ اپنے سننے کا طریقہ بتائیں. سنو، جب سنو گے علم ہو جائے، کیونکہ علم سننے سے بھی حاصل ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ لکھ پڑھ کے ہی علم حاصل ہو. یہ طریقہ ہے لکھ کر اور پڑھ کر علم حاصل ہو. صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ لکھ پڑھ کے ہی علم حاصل ہوگا، دیکھ کر اور سن کر بھی علم حاصل ہوگا. دیکھ کر اور سن کر بھی علم حاصل ہوگا. دیکھو دنیا کا کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی مفسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے صحابہ صاحب علم نہیں. بھلے وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا پر سب صاحب علم. ابھی لکھا پڑھا ہے نہیں تو صاحب علم کیسے ہو گئے؟ وہی میں نے کہا صرف لکھ پڑھ کر علم نہیں حاصل ہوتا، سن کر اور دیکھ کر بھی علم حاصل ہوتا ہے. نبی کو دیکھا، عمل کرتے ہوئے یاد کر لیا، پھر عمل کر لیا اور دوسروں کو بتایا، علم ہو گیا. دیکھ کر علم حاصل کر لیا کہ میرے آقا یہ عمل کرتے، علم ہو گیا. اس نے بھی کرنا شروع کر دیا، یاد کر لیا کیسے کیا اور خود کیا، آگے بڑھایا. نبی نے کچھ فرمایا، سنا، یاد کر لیا اور عمل کر لیا اور اس سنے ہوئے کو آگے بیان کر دیا. یہی سنا ہوا بعد میں جب اکٹھا کیا گیا، لکھا گیا تو ساری حدیثوں کو کتاب بن گئی. یہ انہی صحابہ کا سنا ہوا ہے، لکھا پڑھا نہیں، ان کا سنا ہوا ہے، بعد میں لکھا گیا. سنا ہوا کس کا ہے؟ صحابہ. بعد میں لکھا گیا. برادران ملت اسلامیہ آپ کس طرح سے سن رہے ہیں؟ دعویٰ ہم سب کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ذرا دیکھو صحابہ کی جماعت کو، ان سے ہمیں سیکھنا ہے. وہ ہمارے آئیے ہیں، وہ ہمیں سکھائیں گے کہ نبی کی باتوں کو ہمیں کیسے سیکھنا ہے، کیسے یاد کرنا ہے. انہوں نے کر کے دکھایا کہ نبی نے ایک بار بولا، انہیں یاد کر دیا. اتنا غور سے، اتنا دل لگا کے نبی کی بات سنتے ہیں. اور یہ ذہانت، یہ میموری، یہ قوت حافظہ ہے ہمارے پاس. سننے کا فرق ہے، قوت حافظہ کا فرق نہیں، یاد کرنے کی صلاحیت میں فرق نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سننے کا طریقہ بدلا ہوا ہے. میں ایک مثال دے دوں. ابھی میں نے ایک دو دن پہلے جلسے میں یہ مثال پیش کی تھی کہ ابھی اگر میں یہاں اعلان کروں کہ میں جون کے آخر 30 جون کو، شاید میں نے یہی کہا تھا، 30 جون کو بابا حاجی رتن کی بارگاہ میں دن میں 2 بجے، جو بارگاہ میں آپ کے نیم کا پیڑ ہے اس کے نیچے بیٹھ کر دن میں 2 بجے جو پہنچ جائے گا سب کو 10,000 روپیہ دوں گا. کب رہا ہوں میں؟ آج کے تاریخ ہے 24 اور اعلان کب کا کیا ہے؟ 30 جون کا. کتنے دن بچے بیچ میں؟ 30 دن تو وہ اور 6 دن ادھر، تو 34 دن بعد میں 34 دن بعد ایک عمل کروں گا. وہ کیا ہے؟ اے لوگوں سنو، 30 جون کو بابا حاجی رتن کی بارگاہ میں نیم کے نیچے بیٹھ کر دن میں 2 بجے جو پہنچے گا اسے 10,000 دوں گا. بھول جاؤ گے؟ کتنے لوگ بھول جائیں گے؟ بولو، سب کو یاد رہے گا نا؟ کہا کتنی بار کہنے والے؟ ایک بار. ایک بار. 34 دن بعد ہونے والی بات کو ہمیں یاد ہے. جیسے 30 تاریخ آئی
بھیا 2 بجے سے پہلے پہنچ جاؤ تاکہ فوراً 2 بجے سامنے کھڑے ہو جائیں 10,000 روپیہ ملے گا۔ کیوں آپ کو یاد رہا؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے ہے وجہ محبت، محبت اور کوئی وجہ نہیں، محبت۔ آپ کو روپے سے اتنی محبت ہے 30 دن نہیں، اگر اگلے سال کو کہوں گا تو کیا سمجھ میں آیا؟ ہم جس ذات سے جس چیز سے جتنی محبت کرتے ہیں، جب اس کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو ایک بار ہوگی ہمیں۔ تو صحابہ کو نبی سے اتنی محبت تھی، ذات سے بھی، ان کے الفاظ سے بھی، ان کے عمل سے بھی، کہ ایک بار دیکھ لیتے عمل تو عمل یاد رہ جاتا، ایک بار سن لیتے تو وہ سنا ہوا یاد رہ جاتا، اور ذات کا تو کوئی بات ہی نہیں۔ کسی بھی کنڈیشن میں کہیں بھی رہتے نبی سے کبھی غافل نہیں ہوتے، نبی 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 نبی، کیونکہ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، دل سے محبت کرتے تھے۔ تو کچھ تو ہم نقل کریں ان صحابہ کی، لیکن آج جھگڑا کرنے کے لیے عظمت صحابہ